السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسی اینڈ وسی شاہ. ٹھیک ہے. ڈو یو وانٹ ٹو آسک می سم تھنگ ٹوڈے؟ ہاں، میں ایک تو ہم نے جو پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی نا، اس حوالے سے ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا. وہ ہم بات کر رہے تھے کہ قطار ہمارے یہاں لوگ کیوں نہیں بناتے اور دیگر وہ کیوں ہوتا ہے. یہ جو ہم پاور ہنگری ہو گئے ہیں، پوزیشنز کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ جو ایک میں ہے. مجھے یاد ہے میں نے اس کے خلاف ایک پلے بھی لکھا تھا. وہ بلکہ اس وقت ہمارے یہ جو دوست اس چینل کو دیکھتے ہیں، عرفان، وہ اس کے انہی کے لیے انہوں نے پروڈیوس کیا تھا اس زمانے میں. اس کا نام تھا میں. وہ میں تھا ہی یہ جو انا ہے نا آپ کی، جو پھوں پھاں کی جو خواہش ہے کہ میرے لیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھیں وہ میں نا کسی بھی چیز کو، چونکہ خدا نے کہا ہے کہ بھئی جب تم برے لوگوں کو مسلط کرو گے تو وہ، جب برے لوگوں کو چنو گے تو وہ تم پہ مسلط کر دیے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس پہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری، یا جو وہ جو شعر ہے نا جس کو مولانا ظفر علی خان نے اپنے، پھر مولانا ظفر علی خان صاحب نہیں، ان لوگ اسے ویسے اقبال کا شعر سمجھتے ہیں. اقبال کا ہے نہیں، کون سا بھلا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میں نے کبھی نہیں سنا. لوگ اس کو اقبال کا سمجھتے ہیں. یہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا شعر ہے اور قرآن کی بالکل ایک آیت کا ترجمہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں پہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں پہ، یعنی کہ خود چونکہ اگین دین ہی یہ کہتا ہے نا حکمرانوں کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے، میں اسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر بہت ہی غیر معمولی ذمہ داری جو ہے اور زیادہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ اپنے لوگوں کا انتخاب کریں اور آپ بہتر طریقے سے بیہیو کریں، یہ اس قوم کی بات ہو رہی ہے ابھی جس کو آپ نے تعلیم دی ہے، جس کو آپ نے کچھ سکھایا ہے، جس کو آپ نے یعنی کہ نظم و ضبط کی تربیت دی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے تو بالکل ان کو محروم رکھا ہے ایک سازش کے تحت، اور ایک ایسی سازش جو سازش کرنے والے، جو ہم پچھلے ایپیسوڈز میں بات کر رہے تھے کہ سازش کرنے والے آپس میں بھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں، آنکھوں میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ او ہو ٹھیک ہے نا، یوں کر کے اس طرح کی سازش، یعنی کہ کہیں آپ پکڑائی بھی نہ دے سکیں. مگر وہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کو ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں، آپ کیوں ان کو روزگار نہیں دے رہے ہیں، آپ کیوں ان کو مختلف معاملات میں آزادی نہیں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں مطلب یہ چھوٹی سی چیز دیکھ لیں آپ، یہ توشہ خانے کا معاملہ تھا. اب توشہ خانے کا ہاں یس اٹس کائنڈ آف فنی. جس قسم کی چیزیں لے گئے ہیں آپ اس حساب سے تو فنی ہوگا نا یار حیرت ہوتی ہے. اور پتہ ہے کیا اس میں جو افسوس کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں نا، بیشتر لوگ وہ کھربوں پتی ہیں. Like that's the funny part. تو کھربوں پتی ہیں. تو اس سے آپ کو نا آپ کی اشرافیہ کے اندر جو ایک بھوک ہے نا وہ بھی مطلب، اور اس کی وجہ بھی شاید ہے بیچارے ترس ہی آتا ہے نا. وہ ہیں تو ایک آدھ جنریشن ہی کی ابھی وہ ہے نا، ابھی وہ جو پیسہ ہے وہ ان کی بھی جینز میں اترا تھوڑی ہے. یہ کیا نو دولتی نو ریش ہیں یہ لوگ، یہ والی بات کیا آپ نے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا وہ شعر ہے نا کسی کا، وہ کلائے خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی. ورنہ جب کچھ چیزیں ویسے یہ کیا بات، یہ نوو ریش والی بات مجھے نہیں سمجھ آتی. نہیں ہوتی ہے کہ ہے کھرما پتی ہے گا سارے جہان میں جائیدادیں ہیں، مگر یار ہے جڑی ہے نا چھوٹی جی کڑی ہے جڑی ہے 50,000 دی ہے مینوں 5 چ لب رہی ہے، میں لے لواں کس طرح. اچھا یہ تو چلے ایک الگ بات ہوگی، بٹ یہ جو لوگ فار ایگزامپل اگر کوئی ہو جاتا ہے امیر، یا اف دے وہ اپنی کوئی ایک کلاس اسٹیٹس سے دوسری میں چلے جاتے ہیں تو لوگ بڑا کہتے ہیں ہاں نہیں بٹ بڑے لوگوں کو پسند نہیں آتا یہ، they don't like that. تکلیف بھی تو ہو رہی ہوتی ہے آگے کیوں نکل گیا. ہاں کیونکہ پھر the only thing they have left is وہ cultural capital. تو وہ میں نے تو ویسی ایسی ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ کچھ عوام جیسے سوچتی ہے ویسی ہم بھی اسی اس سے ہیں نا. تو میں نے اس میں یہ بات کی. مگر ایک بات میں یہاں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا کہ جس بھی فیملی میں یا جس بھی اس میں آپ کو دولت تو نظر آئے کہ ایک سٹیپ ایک کلاس سے وہ دوسرے کلاس تک پہنچ گئے نا. بس اگر غربت کی لکیر سے نکلے تو
لوور مڈل میں آ گئے یا مڈل میں آ گئے یا اپر مڈل میں آ گئے, اپر مڈل سے اوپر چلے گئے, تو وہاں یہ مسائل آپ کو ان فیملیز میں یا ان لوگوں میں زیادہ نظر آئیں گے جہاں دولت کی حد تک تو آپ اوپر گئے ہیں مگر علم کی حد تک آپ اوپر نہیں گئے. ٹھیک ہے, اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل, اب ہمارے جو ادیب تھے, مطلب احمد ندیم قاسمی صاحب کو اگر میں لے لوں اس وقت, یا جان بھائی کو لے لوں, یا امجد صاحب کو لے لوں, یا فراز صاحب کو, جو کہ میں فراز صاحب سے تو بہت دوستی تھی مگر شبلی صاحب سے میری, مطلب جو ان کے بیٹے ہیں شبلی پی ٹی آئی والے, ان سے اچھی ملاقاتیں ہیں مگر بہت دوستی قربت نہیں ہے ان سے. مگر جتنے بھی میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھوں جو ادیب تھے, اور ان کے بچوں میں خاص طرح کی وہی سادگی آپ کو نظر آتی ہے جو ہمارے ان ادیبوں میں تھی. اور یعنی کہ بڑی بڑی اچھی پوزیشنز پہ بھی یہ لوگ رہے, چونکہ ان کو کچھ پھر جیسے جو ہمارے لٹریچر کے ادارے تھے وہاں ایک اچھی ذمہ داریاں بھی ہمیں ملی, مگر کسی کے ہاں بھی ہم نے مطلب بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کسی ایک کے اوپر بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی آدھا کو نکال ہی لائے, تو میں 100% تو کوئی بھی کچھ نہیں جانتا نا, مگر ہمارے پاس جو معلومات ہیں کسی کے ایک کے دامن پہ بھی کوئی کرپشن کا یا اس کا چھینٹا جو ہے وہ نہیں ہے. اور وہی سادگی جو فیملی میں تھی, جو علم تھا وہ آگے منتقل ہوا. وہ پاپولر ہونا, کریٹو ہونا, وہ تو پھر ایک اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے نا, ضروری تھوڑی. اب کیا ہے وہ حالی کا شعر ہے نا, قیس سا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر میں. یہ قیس کا جو قبیلہ تھا, جس قبیلے سے تھا, وہ بنو عامر تھا. قیس سا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر, بنی عامر بھی کہتے ہیں, بنو عامر بھی کہتے ہیں. قیس سا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر میں, فخر ہوتا ہے گھرانے کا سدا ایک ہی شخص. تو پھر مجنوں تو کوئی بنو عامر میں پیدا ہوتا ہے نا. بعد میں بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ آگے بھی نکل جاتے ہیں, مگر لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جیسے فراز صاحب چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی ہوتا ہے, نہیں ایک گھر میں ایک وہ تو یار دیکھو نا, دیکھو شاعری جو ہے نا وہ کسی ایک آدھ اینگل کو لے کر, اور میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا شاعری بعض اوقات نا مبالغے سے بنتی ہے, ایگزیجریشن سے, تھوڑا سا مبالغہ ہے. اب دنیا میں ایسا حسین نہیں دیکھا میں نے, اب ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار, ہاں بڑے بڑے حسین ہوتے ہیں. اچھا آپ کو بھی لگ رہے ہوتے ہیں, آپ کہہ نہیں رہے ہوتے, جب آپ کہتے ہیں تو یو ڈونٹ بلیو اٹ وین یو کہتے تو ہیں, مگر بعض اوقات ہم سبجیکٹو وے میں نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً بھی نہیں ہے, حالانکہ حقیقتاً ہوتے ہیں, مگر ہم تھوڑا سا مبالغے سے اس سے حسن پیدا ہوتا ہے شاعری میں. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ اس نے کہا کہ وہ پوئٹری میں ہم کیمپین کرتے ہیں اور گورن جو ہے وہ ہم پروز میں آ کے کرتے ہیں نا. تو پوئٹری تو پھر یہی ہے نا جی, تھوڑا سا آپ نے ذرا وہ کر دیا. دیکھیں نا مائیں جیسے شاعری کرتی ہیں, میرا بڈھا بالکل چند ورگا, کیونکہ انہیں لگتا ہے انہیں اصل میں ان کے لیے دیٹس the truth. بالکل صحیح کہہ رہی, بالکل صحیح کہہ رہی, مگر دنیاوی لحاظ سے بعضوں کا چاند کی طرح نہیں بھی ہوتا ہر کوئی. مجھے تو خود ایسے, میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں یار, یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا, میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں. بس یہ نہیں کہ اب یہ جو اب چلا ہے نا یہ کہ جی بلیکس کو آپ یہ نہ کہیں, فلانے کو یہ نہ کہیں, اور وہ جو اس قسم کے الفاظ نہ کہیں. میں بچپن سے جب سے یعنی کہ یہ چیزیں, کچھ چیزیں آپ پڑھ کے آپ کو شعور آتا ہے نا کہ اچھا بھی دنیا اس طرح سے سوچتی ہے. کچھ چیزیں نیچرل آپ کے اندر ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہم بچپن سے سوچتے تھے, میں نے اندازہ کیا کہ دنیا بھی بعض اوقات اب دنیا نے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کی. تو یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہر شخص کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو, تو کچھ چیزیں ٹریڈیشنلی چلی آ رہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں اور بعد میں زمانے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, اچھی بھی بری بھی, دونوں طرح سے. آپ یقین کرو مجھے نا یہ مرد و زن میں, اور جو ہمارے خواجہ سرا حضرات ہوتے ہیں, جتنے بھی ہماری اصناف ہیں, اس میں مجھے کوئی بدصورت لگتا ہی نہیں. میں دیکھتا ہوں ہر شخص کے اندر مجھے لگتا ہے ایک اپنی چھب ہے, ایک اپنی یعنی کہ جو دنیا نے جو حسن کا معیار طے کیا ہے نا کہ بھئی ہونٹ ایسے ہوں, آنکھیں ایسی ہوں, اور گال ایسے ہوں, اور یہ ایسا ہو, تو بھئی مجھے وہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئی. میں اس کی مثال پھر دیتا ہوں ہمیشہ. میں کہتا ہوں یار آپ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں. اب میرے ارد گرد جتنے میرے قریبی دوست ہیں, جن پہ جو یعنی کہ جن کو دیکھتے ہی جسے کہتے ہیں نا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق, یہ کیفیت ہوتی ہے. جو دنیاوی معیار ہے, دنیا جس کو حسن مانتی ہے, اس حساب سے تو کوئی بھی حسین نہیں ہے کا پھر, مگر ہمیں وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں. اسی طرح عام لوگ بھی جو ملتے ہیں, یہ بہت سارے ایسے لوگ جو دنیاوی لحاظ سے
یعنی کہ اگین میں دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، دنیاوی لحاظ سے جو حسن کا معیار ہے اس پہ پورے نہیں اترتے، مگر وہ اتنے شفیق، ان کے رویے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بے شمار دنیاوی لحاظ سے خوبصورت لوگوں سے زیادہ حسین لگ رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا لباس ان کا ہر قد کاٹ جو بھی دنیاوی معیار ہے اس حساب سے بڑے حسین ہوتے ہیں، مگر ان کا کردار ایسا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ اگین نہ آپ جو دنیاوی لحاظ سے کم شکل تصور ہوتا ہے نہ آپ اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ اچھے کو جو دنیاوی لحاظ سے اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل بات ہی یہ ہے کہ آپ سیرت کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی جو بیوٹی بہت سبجیکٹیو، بہت ہی سبجیکٹیو. میں نے کبھی یس مجھے حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں او جناب میں نے ادھر کہ میں بیاہ کر لیا. اچھا جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے آدمی، میں دیکھتا ہوں اس کی اپنی زندگی بعضوں کا جہنم ہوتی ہے جتنی معلومات ہم تک پہنچی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، معلومات تو ہمارے پاس بھی بات ہوتی ہیں اور وہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. ارے بھائی جب دو لوگ خوش ہیں تو کیوں آپ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیسے شادی کر لی، کیسے ہو گیا، اس کو وہ کیسے پسند آ گیا. اور آپ دیکھیں جو دینی فلسفہ ہے وہ بالکل یہی ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر. اس زمانے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کوئی یعنی کہ کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، برتری نہیں ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہے. تو اخلاق کیا ہے؟ وہ سیرت کی کیریکٹر ہی ہے نا آپ کا. کہ جتنا آپ کا کیریکٹر اچھا ہے اتنا ہی آپ خدا کی نظر میں بھی یعنی کہ آپ کی جگہ ہوگی. اور خلق خدا میں بھی ہم نے دیکھا کہ خلق خدا میں بھی آپ اچھے جو افکار ہیں، اچھے کردار کو اگر آپ وہ کریں تو اس سوسائٹی میں بھی ہم نے یاد ہے اس پہ بات کی تھی پچھلے ایپیسوڈز میں کہ جی بڑا یہ سوسائٹی جو ہے یہ پاور کو اور بہت پوزیشنز کو اور پیسے کو بڑی اہمیت دیتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اندر خانے کہیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کا کردار اچھا ہے، ارد گرد ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے اساتذہ، بہت سارے لوگ جن میں سادگی پائی جاتی ہے، ایمانداری پائی جاتی ہے لوگوں کے حوالے سے. دیکھیں نا آج بھی بھلے وہ وقتی طور پہ اپنی مجبوریوں کی بنا پر رسپیکٹ کر بھی لیں، تعظیم کر بھی لیں، کسی کے احترام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو بھی جائیں، مگر آپ اس سے اگر پوچھیں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ میں عید ہی کی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، میں رود فاروق کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. یا حکیم سعید کو جو لوگ جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں یار کیا آدمی تھے جو اس ملک میں پیدا ہوئے. یا اور لوگ جو تو آج بھی وہ اگین وہی بات کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی پوٹینشیل بہت ہے، پوٹینشیل بہت ہے، بڑے خوبصورت لوگ ہیں. اور مجھے بڑی اچھی لگی تھی ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یار ہمارے ہاں یہ آٹے والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اور کئی جگہ ہوا، تو مجھے بڑی اچھی لگی بات کہ آپ نے اس کے جواب میں جو ویسٹ میں بھی ہوتا ہے وہ آپ نے پیش کیا کہ وہاں پہ بھی آپ دیکھو نا وہ بلیک فرائیڈے کے موقع پہ، دیگر موقع پہ بعض اوقات کیسا وہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے لوگوں کو بھی، ہم سب کو بھی یہی سیکھنے کی، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہم بھی بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ایک معتدل رویہ اپنائیں زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں بھی، اپنے پہ تنقید کرتے ہوئے بھی معتدل رویہ اپنائیں. یہ جانیں کہ ہم اتنے ہی اچھے ہیں جتنا کوئی اچھا ہو سکتا ہے، ہم اتنے ہی برے ہیں جتنا کوئی برا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو رویہ ہے دو طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. وہ جناب ساڑھے ورگی تو قوم ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور یہ بات کہ جناب ہم سے برباد قوم کوئی نہیں ہے، ہمارا تو جینز ہی بگڑ گیا ہے بالکل سب کا کلی، یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے. تو ایک اعتدال والا رویہ کہ بھی انسان ہے جیسے انسان ہوتے ہیں، ذرا سی اپنا ان کو تعلیم کی حرارت پہنچے گی، ذرا سی تربیت کا آپ اسے سیکھ دیں گے، ایک خوبصورت جناب یہ اس میں ایک خوبصورت جیسے کہیے کہ شکل میں یہ ڈھل جائیں گے. اور وہ جب بھی آپ چاہیں گے. اور پیچھے ایک تاریخ ہے نا ہمارے، ایک خیال بریک کو آپ کو کہہ رہے ہیں بریک لے لیجئے، پھر بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر. ٹھیک ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں بریک سے آنے کے بعد. ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. Alright, welcome back to the show. آپ بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں کوئی واقعہ سنانے لگے. ہاں نہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی ہم اس کی بات کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو عربس تھے، عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
آمد سے پہلے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس طرح سے. ایک چیز البتہ ضرور ان میں تھی, لٹریچر جو تھا ان کا بڑا طاقتور تھا, عرب. اور پھر جب آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کی تربیت کی تو وہی عرب تھے سارے کے سارے, وہی عرب جو اس سے پہلے یعنی کہ اسلام کی آمد سے پہلے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب آپ ان کی تربیت کی اس سے پہلے وہی لوگ جو تھے وہ آپس میں کیسے لڑتے مرتے تھے, اور اس کے بعد دنیا میں بھی ان کا کوئی مقام نہیں تھا. مگر آپ دیکھیے کہ تربیت نے, خیر وہ تو ایک مطلب غیر معمولی بالکل ہی نہیں, اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اس تربیت کا اور آپ کی شخصیت کا. وہ تو آپ کا قرب جہاں عطا ہو جائے وہ تو پھر اس نے تو قوم بننا ہی بننا ہے. مگر میں کہنا کیا چاہ رہا تھا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس خطے میں بھی ایک تاریخ ہے لٹریچر کی, اور پھر خود دین کی جو خوشبو ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, جتنی باتیں ہم نے اس مہینے میں اب تک کی ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں کی ہیں ہم نے. یہ یعنی کہ اگر صرف اس خطے کو آپ لے لیں تو آپ دیکھیں نا بابر سے بھی پھر پہلے, لیکن اگر آپ پاکستان کی بات بھی لے لیں تو 75 برس سے بھی اگر آپ لے لیں تو یہ 2-3 جنریشنز جو ہیں وہ یہی گفتگو سن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ صرف انہیں اچھی لیڈرشپ نہ ملنے کی وجہ سے چینلائز نہیں ہو سکیں چیزیں, قوانین جو ہیں وہ کسی حد تک بنے اور پھر ان پر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیڈرشپ جو ہے اچھی مہیا نہیں آ سکی جو رول ماڈل ہو سکتی نا, اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی جو قوم کو ایک قوم بننے میں مدد دیتی اور ان اصولوں کے تحت بناتی جن اصولوں کے تحت کوئی بھی دنیا میں آپ ماؤ کو لے لیں, آپ دیگر لوگوں کو لے لیں, جیسے قومیں بنتی ہیں جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا وہ ایک ہی ہے, کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. وہ آپ کو ایک وقت کی, تجربے کی, تعلیم کی, نظم و ضبط کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. آپ جس کو بھی گزاریں گے وہ بہترین قوم, بہترین فرد, بہترین خاندان کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ 20 لوگوں کو گزاریں ان میں سے 18 جو ہیں وہ صبر کے نکلیں گے. ایک گدا دانا جڑا بچوں وہ پھر خراب ہی ہوتا, وہ کچھ کیتا نہیں جا سکتا. ان کے لیے پھر یہ ادارے ہوتے ہیں, جیلیں ہوتی ہیں, یہ سب پھر انہی کے لیے ہوتا ہے. بٹ بیشتر لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ہمارے ابھی یہ جو ساری گفتگو ہے یہ لوگوں کے حافظے میں ہے, یہ لوگوں کے بلڈ سٹریم میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اس دن آپ بھی بات کر رہے تھے نا, افسوس یہ ہے کہ وہ ہماری سیکنڈ نیچر نہیں بن سکی. یہ ساری گفتگو جو ہے, یہ جو خیر کی جتنی بھی گفتگو ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے وہ یہ جو اسٹیمپیڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, قطار کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اب ہم نے دہرایا ہی ہوگا ان چیزوں کو, یا کچھ نکات جو آپ ایک چیز کو پڑھتے ہو تو آپ ایک اینگل سے دیکھتے ہو, میں پڑھتا ہوں تو میں ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں, تو بعض اوقات آپ کوئی نقطہ سامنے لے کے آتے ہو وہ اچھا لگتا ہے, چونکا دیتا ہے. بعض اوقات میں کوئی نقطہ سامنے لے کے آتا ہوں, 10 میں سے 2 لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بھئی اچھا یہ تو شاید ہمارے لیے نیا ہے, 8 شاید پہلے سے جانتے ہوں گے. مگر مثال کے طور پہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے, لیکن 2 ہم نے باتیں کی تھی بڑی اہم. ایک تو یہ قطار کے حوالے سے, اب اگر آپ یہی دیکھ لیں کہ اس قوم کی بات ہو رہی ہے جس قوم کی جو بنیاد میں آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے, جس کے بنیادی عقائد میں نماز جو ہے وہ شامل ہے. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیے کہ نماز ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے. آپ وضو کرتے ہیں, آپ صاف ستھرے رہتے ہیں, 5 مرتبہ جب آپ وضو کرتے ہیں اور پھر آپ غسل کرتے ہیں, پاکیزگی کے بغیر تو نماز کا تصور ہی نہیں ہے کسی نوعیت کا. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کس قدر ایک پاکیزہ قوم ہوگی جو 5 مرتبہ وضو کرتی ہے اور غسل کے بغیر, جس کی یعنی کہ جس کے دینی اخلاقیات میں شامل ہے کہ آپ نے ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی, جسے آپ کہیے کہ اپنے آپ کو غسل دینا ہے. ٹھیک ہے نا, اور پھر آپ نے وضو کرنا ہے 5 مرتبہ. وہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آلموسٹ آپ یعنی کہ اپنا آدھا وجود تو دوبارہ ایک طرح سے اسے واش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ دیکھیں نا تو کیا انسان کی وہ, مگر آپ کو کیا نظر آتا ہے ہمارے ارد گرد صفائی کا وہ عالم جو ہے, وہ وضو کی حد تک تو ہم کر بھی لیتے ہیں, مگر جہاں ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد ہم نے کیا حالت کی ہوتی. تو ہماری وہ, ہم اس کے فلسفے کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکے. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, مگر اٹس دیئر, وہ موجود ہے. کوئی ایسی چیز ہے, وہ جو آقا کی حدیث ہے نا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, تو یہ گمشدہ میراث ہے. یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ, یہ ترقی, یہ تہذیب, یہ ڈسپلن, یہ علم بالکل آپ کے ارد گرد کہیں پڑا ہوا ہے, اور آپ نے سن بھی رکھا ہے, آپ جانتے ہیں. بالکل جیسے چشمہ گم جاتا ہے نا, وہ کہیں آپ کی ادھر ہی جیب میں کہیں پڑا ہوتا ہے,
کسی وقت بھی آپ اٹھا کے اور آپ اسے لگا لیتے ہیں. تو جب یہ مل جائے گا آپ کو، یا جب آپ اس کی تلاش میں نکلیں گے، تو یہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اسے پوچھیں گے کہ اچھا اے کی چیز ہے یار، ادھر کی خریدا ہے نا، یہ آپ کے لیے نہیں ہوگا. چونکہ اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں یہاں جتنے دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی جو پہلے کسی 10 میں سے 5 لوگوں نے، 4 لوگوں نے، 8 لوگوں نے نہ سن رکھی. اگین کوئی پوائنٹ، کوئی نقطہ بات کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ شاید نیا ہو، ورنہ یہ واقعات یہ ہم سب نے سن رکھے ہیں، بیشتر لوگوں نے سن رکھے ہیں. نماز دیکھیے آپ، یہ تو روز کا ہمارا منظر ہے. کیسی آپ وہ قطار آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ جو امام ہوتے ہیں وہ بھی مسجد کے، وہ قطار جب تک سیدھی نہ ہو جائے اس کے بغیر نماز جو ہے وہ شروع نہیں کرتے. یہ تصور ہے. تو قطار تو آپ تو 5 مرتبہ قطار بناتے ہیں، 5 مرتبہ یعنی کہ قطار بناتے ہیں، اور کافی دیر کے لیے بناتے ہیں. اور کیسے ڈسپلن کے ساتھ آپ رکوع کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، ایک ڈسپلن کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں. افسوس کہ جیسے ہی آپ وہ ختم ہوتی ہے تو جب آپ چپلیں پہننے لگتے ہیں وہاں آپ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات جھگڑا تو خیر نہیں کرتے، مگر وہاں وہ ترتیب آپ کو نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ اس کی روح کو نہیں ہم سمجھ پاتے. اور ایک گلا پھر ہمیں یہاں اپنے جو ہمارے جو اسکالر طبقہ ہے ہر سطح کا، اس سے بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کی روح کو ہم شاید سمجھانے میں بھی اپنے لوگوں کو ناکام رہے ہیں، یا سمجھاتے بھی نہیں ہیں. ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس سے بہت آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کی یہ فوائد ہیں، اور اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے. مگر اس کے یہ جو پہلو ہے، اس کے اندر جو ایک حکمت ہے، اس کے اندر جو ایک بلاغت ہوتی ہے، جو آپ کی پریکٹیکل لائف پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ ڈسپلن جو نماز میں آپ قائم کرتے ہیں وہ آپ کی عملی زندگی کو کیسے سدھار سکتا ہے، وہ شاید تربیت بھی ہم اپنے لوگوں کی نہیں کرتے ہیں. یہ بات ہم شاید اپنے لوگوں تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں. ایک اسی طرح سے پروٹوکول کی آپ بات کر رہے تھے. اور دیکھیں نا، ہم نے تو جب یہ پڑھ لیا تھا، ہمیں اسی وقت زندگی کی یہ، ہم بھی انسان ہیں، کبھی ہم نے بھی غلطی کی ہوگی، کر بھی جاتے ہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مگر سمجھ آ گئی تھی بات کہ اب جب ہم نے پڑھ لیا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی محفل میں جب آپ تشریف لے جاتے تو آپ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھئی اٹھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ کو جگہ ملتی تھی بیٹھ جاتے تھے. اب اگر کوئی شخص مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، اور سچا مسلمان کی غلطی تو کر سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ عاشق رسول ہے، اور وہی بات کہ وہ عشق کا فلسفہ اسے سمجھ میں آ گیا ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ جس نے یہ سن لیا اور جس کو یہ سمجھ میں آ گیا، کیا وہ کسی پروٹوکول کا متقاضی ہوگا؟ Possibly not. نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ اسے سمجھ آ جائے گی. کیونکہ اس کے لیے نا اونچی جگہ پر وہاں بیٹھنے سے زیادہ کونے میں جہاں جگہ مل جائے نیچے بیٹھنا زیادہ طمانیت کا باعث ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو فالو کر رہا ہوگا. اسے پتہ ہوگا کہ تو بہ جا جتھے بہنا ہے، تو جڑے مرضی صوفے دے بہ جا، تو دنیا پاویں تیری جنی مرضی واہ واہ کر لوے، تو پاویں جننے مرضی پروٹوکول لے لوے، مجھے جو سنت پہ عمل کر کے اپنے نبی کی مجھے جو سکون مل رہا ہے، مجھے جو طمانیت مل رہی ہے، اور مجھے جو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں، مجھے جو احساس ہو رہا ہے کہ جب میں مروں گا تو میں اپنے نبی کو جب جب آمنا سامنا ہوگا، میں منہ دکھاؤں گا، تو میں کہہ سکوں گا کہ میں نے آقا آپ کی سادگی کی سنت پر عمل کیا تھا. دنیا جاہو جلال اور حشمت کے لیے بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، مگر میں اس طرف نہیں گیا. شاید مجھے برا بھی کسی وقت لگا ہو کہ یار دیکھو میں بھی تو برابر کا ہی آدمی ہوں، اس کے پیچھے لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں اور میں جناب پیچھے کھڑا ہوں، مجھے کوئی ریسیو بھی کرنے نہیں آیا. مگر چونکہ میں نے اپنے نبی کے لیے کیا، اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کیا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ مجھے اس سے سکون حاصل ہوگا. اگر اس عشق کے فلسفے کو سمجھ گیا ہے نا کوئی شخص، تو اس سے جو سکون حاصل ہوگا، جو طمانیت حاصل ہوگی، وہ ساری دنیا کا جاہو جلال بھی آپ کو نہیں دے سکتا. تو پھر یہ پروٹوکول، یہ گاڑیاں اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی بالکل. لیکن اگین ہوتا کیا ہے، اس کی بھی کئی سطح ہیں. ایک طرف ہم ادھر سے تربیت کرتے ہیں، اس پائے کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ کو وہی بات ہے نا کہ پھر آپ کے اندر ایک فقیری جو ہے وہ آتی ہے. وہ فقیر کے پاس گیا نا بادشاہ وقت، تو اس نے کہا کہ
مجھے اس لیے بھی فقیر اچھے لگتے ہیں کہ میرے جو والد تھے دادا تمہارے وہ خود ایک تقریباً ایک فقیر آدمی تھے. مطلب بالکل فقیر ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ویسے ابھی میں وہ کیا ہوا تھا وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزر تھا تو میں بہت سارے دوست ملے جو والد صاحب کو جانتے تھے تمہارے دادا کو اور تو وہی بات ہو رہی تھی. سب نے مجھے وہی بات یاد کرائی دوبارہ. میں نے اس شو میں بھی بلکہ ذکر کیا کہ وہ 11-12 بجے اپنے کام پہ جاتے تھے, 4 بجے وہ اس کو ختم کر دیتے تھے اور کوئی پوچھتا تھا تو ایک ہی جملہ کہتے تھے میرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک فقیر کا بڑا نہیں میں چاہتی تھی کہ آپ اسی سویٹ نوٹ پہ ہم لائک بریک پہ چلے جائیں اینڈ ایکچولی ہیو ٹو ہیڈ ٹو دی کچن جہاں پہ سارا ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اوور ٹو یو سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لارا فوڈ کے کچن سے سارا فرحان ایک نئی ڈش کے ساتھ حاضر ہے. آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزیدار سے چکن سینڈوچز ود فرائز. اور چلیے پھر اب سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے کوکنگ آئل ایک پین میں جو کہ میں نے پہلے سے ہی اسٹوو پہ رکھ دیا ہوا ہے. میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا ہوا ہے میں نے. اور اس میں اب یہ میں آئل ایڈ کر کے آئل کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم آپ کو انگریڈینٹس ساتھ ساتھ اس کے دکھا دوں. ہماری چیزوں کے انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں. اس میں اب ایڈ کریں گے ہم لوگ چکن جو کہ شریڈڈ اور بوائلڈ ہے. ہم آج بنائیں گے 3 سینڈوچز. ماشاءاللہ اتنے لوڈڈ ہوتے ہیں کہ آپ یہ ایک کھا کے ہی آپ فل ہو جائیں گے. اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہماری شریڈڈ ہماری جو سیلڈ ہے مکس سیلڈ ہے وہ ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ 1 کپ کے قریب ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دی ہے. اور مین وائل ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو چکا ہے. اس میں میں اپنے فرائز ایڈ کرنے جا رہی ہوں. فرائز اس میں ہم نے 1 پلیٹ لیں گے جو کہ ہمارے 3 سرونگ کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے جائیں گے. ان کو ہم تھوڑا سا ہلا دیں گے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں. تو مین وائل جب تک ہمارے فرائز ہو رہے ہیں ہم لوگ اپنی سینڈوچز کی مکسنگ کو ڈن کر لیں گے. یہ دیکھیں اس میں میں نے شریڈڈ سیلڈ ایڈ کیا ہے اور شریڈڈ بوائلڈ چکن ایڈ کیا ہے. ابھی تک میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا اور یہ بہت لائٹ ویٹڈ ہوتے ہیں. اس میں اب ہم لوگ ایڈ کرنے جا رہے ہیں 1/2 ٹی اسپون کٹی کالی مرچ. زیادہ نہیں ایڈ کریں گے. ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمارا کاکٹیل فروٹ. آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت منفرد سا اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیتا ہے ان سینڈوچز کا. ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا سالٹ ٹو ٹیسٹ جائے گا. ہم لوگ بالکل حسب ذائقہ اس میں سالٹ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. زیادہ اس میں سالٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس وقت چکن بوائل کیا جائے گا اس وقت بھی اس میں سالٹ تھوڑا سا ڈلے گا. اب دیکھیں ہمارے خوبصورت سے فرائز ہو رہے ہیں. اب اس میں ہم 1 کپ کے قریب کریم ایڈ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم میونیز 4 کھانے کے چمچ ایڈ کریں گے. چار کھانے کے چمچ ہماری اس میں میونیز ایڈ ہو گئی. اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے. اچھا مکس کرنے کا سٹائل یہ ہے کہ آپ نیچے سے اٹھا کے اس کو اوپر سے پریس کریں گے تاکہ وہ سب کچھ ایک اچھے سے یکجان ہو جائے. اس کو مرج کرنا کہتے ہیں. ہم اس کو اچھے سے مرج کریں گے ایک دوسرے میں. فوراً سے کر کے اگر آپ اس کو لگانے کی کوشش کریں گے بریڈ پہ اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس نہیں ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ مرج کیونکہ نہیں ہوا ہوگا کسی بھی چیز کا ٹیسٹ اس میں ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں فلپ کریں اور پھر اس کو پریس کریں. فلپ اینڈ پریس. ہمیشہ کسی بھی چیز کو جب آپ اس طرح سے مکس کرنے لگیں تو اس کو فلپ اور پریس کی
प्रैक्टिस में रखें। बिल्कुल एक सा हो गया है सब कुछ। अब हमें ये स्प्रेड करने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मीनवाइल हम अपने फ्राइज़ को चेक करते हैं। ये देखें हमारे खूबसूरत से फ्राइज़ जो हैं वो अलग अलग हैं बिल्कुल। हम लोगों ने अपने ये जो चिकन को हमने मैरिनेशन की है बाकी सब चीज़ों की, इनको हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सब चीज़ें आपस में मर्ज हो जाएं। हमारा जो नमक का टेस्ट है वो इसमें डेवलप हो जाए, हमारे कॉकटेल का टेस्ट जो है वो इसमें डेवलप हो जाए, हमारी जो ब्लैक पेपर गई है हर चीज़ एक दूसरे के साथ सेटल हो जाए अच्छे से। ये जो फ्राइज़ हैं, अच्छा फ्राइज़ के बगैर हमारी जो सैंडविच होती है वो अधूरी सी लगती है। अच्छा ये झटपट बनने वाली चीज़ है, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी फ़ौरन बन जाते हैं। अब हम अपने सैंडविचेस की स्प्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं। फ्राइज़ हमारे तकरीबन बस होने वाले हैं और अब हम आते हैं अपनी चिकन की स्प्रेडिंग की तरफ। आप सबसे पहले चिकन, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत श्रेडेड फॉर्म में है तो आपको उसको ये नाइफ़ से उठाना मुश्किल रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल पेस्ट में नहीं है। हाँ, हम इसको स्प्रेड आउट करने के लिए नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी आपको ज़रूरत ना पड़े तो कोई मसला नहीं है, आप इसके साथ अपने स्पून के साथ भी इसको प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ तो आपको पता हो कि हमने इसको किस तरह से एक सैंडविच की शक्ल देनी है। ये देखिए बहुत खूबसूरत से हमारा जो इसकी हर चीज़ जो है वो आपको एक इक्वल मर्जिंग पोजीशन में नज़र आ रही है। ये लॉर्डर फूड की स्पेशलिटी है कि वो आपको हर चीज़ मुनफरिद अंदाज में पेश करता है। ये हमारे जो सैंडविच है इसके ऊपर अब हमारी जाएगा एक चीज़ स्लाइस। ये देखिए एक चीज़ स्लाइस। कोशिश किया करें कि अपने किचन में साथ साथ सफाई का इत्तेमाम रखिए करें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये सलाद के पत्ते जो कि खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा आपके पास अगर सलाद के पत्ते मौजूद नहीं तो आप इसमें आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम काम करते हैं। इसका सलाद के पत्तों का टेस्ट ही होता है वो भी, बल्कि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पानी मिलता है, वो बहुत रिच होते हैं वाटर क्वांटिटी में। अब मीनवाइल हमारे फ्राइज़ जो कि खूबसूरत तरीके से बन के तैयार हैं। अभी बस 1 ही मिनट में हमारे फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब हमारे जो फ्राइज़ हैं वो इसके साथ जब जाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार किस्म का हमारा सैंडविच तैयार है। बहुत रिच है, टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर घर में ये ट्राई कीजिएगा। हमारे ये जो फ्राइज़ अब हैं ये बन के तैयार हैं। अब मैं स्टोव बंद करने जा रही हूँ। माशाल्लाह हमारे फ्राइज़ बहुत खूबसूरत से बन के तैयार हैं। अच्छा ऑयल का थोड़ा सा वेट किया करें, जब आप फ्राइज़ बाहर निकालते हैं तो थोड़ा सा ऑयल का वेट किया करें कि सारा ऑयल जो है इसमें से ड्रेन हो जाए, ना कि आप इसमें से ऑयल के साथ ही इसको एज इट इज़ आप किसी भी चीज़ पे डिश आउट करें। आप इसके ऑयल को इसमें से अच्छे से ड्रेन होने दें। थोड़ा सा इसे ऊपर उछालें तो नीचे से जो जितना भी ऑयल इसके ऊपर इसकी जाली के ऊपर इकट्ठा हुआ होता है वो नीचे गिर जाता है। ये अब हमारे बहुत मज़ेदार सा झटपट सी हमारी रेसिपी बन के तैयार है। आप ज़रूर इस तरह की डिशेस को ट्राई किया करें। ये हमारी इफ्तार में हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं कि हम लोग इस तरह की डिशेस को अपने जहन में रखें ताकि हमें पता हो कि हमारे घर में अगर फ़ौरन से कोई मेहमान आ रहा है या हम लोगों को ख़ुद भी इफ्तारी में देर हो गई है तो हम लोग झटपट से क्या चीज़ बना सकते हैं, हमारे माइंड में हो कि हम क्या बना सकते हैं। ये हमारे बहुत मज़ेदार सा चिकन सैंडविच विद फ्राइज़ रेडी हैं। हम लोग इसको इफ्तार में और वैसे भी नॉर्मल भी आप आपके घर को गेस्ट आ रहे हैं तो हम इसको ऐड कर सकते हैं अपनी एज अ डिश, तो आपके मेहमान इससे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आप भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। जी देखिए बहुत मज़ेदार से हमारा चिकन सैंडविच विद फ्राइज़ बन के तैयार है। आप ये ट्राई करें और झटपट से बनने वाली रेसिपी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिए।
پھر ملاقات ہوگی ایک نئی منفرد اور جھٹپٹ ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ. Alright, welcome back to the show. Where were we? ہاں ہم بات کر رہے تھے, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ فقیر کے پاس بادشاہ جو ہے نا, پتہ لگا کہ بھی بہت بڑے بزرگ اس قسم کا کوئی اس کی بیک گراؤنڈ ہے نا, تو فقیر تو گئے نہیں بادشاہ کے پاس, چونکہ عموماً فقیر یا فقیر منش لوگ جو ہے نا, وہی جو اس قسم کی پاورفل یا جو بادشاہ وقت ہوا کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے ہمارے علماء کرام بہت سارے فقیر مل بھی لیتے ہیں, مگر بہت سارے جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, اور اس قسم کے فقیر جو ہیں وہ آپ کو عام لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں. میں بے شمار ایسے عام لوگوں کو جانتا ہوں جو اوائڈ کرتے ہیں, ان کو بلاوا آتا ہے, ان کو ملاقات کے لیے بھی بلایا جاتا ہے, کبھی کبھار مل لیا تو مل لیا, ادروائز وہ اوائڈ کرتے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے اس قسم کی جو لوگ جو پاور کوریڈورز کا حصہ بننے کی یا اس سے گزرنے کی یا ان سے رابطہ رکھنے کی. مزاج ہوتا ہے اپنا. تو وہ بادشاہ جب گیا فقیر کے پاس تو اس نے پوچھا کہ بھئی میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو فقیر نے یوں کر کے اپنے گردن اٹھائی, سر اٹھایا, اور بادشاہ کھڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ, وہ جو سورج آ رہا ہے میری طرف اس کی روشنی تم نے روکی ہوئی ہے اس کی. اتنا ہی زندگی کو یعنی کہ فقیروں کو چاہیے ہوتا ہے. اب وہ پتہ نہیں بات شروع بنیادی طور پہ یہ والی کہاں سے ہوئی تھی. بہرحال ہم نے پروٹوکول کے حوالے سے ایک تو ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں نا, کہ یہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایک طرف تو یہ تربیت ہوتی ہے کہ آپ نے تربیت کر لی کہ بھئی آپ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا دعا, وہ یعنی کہ جتنے ساری خوبصورت رویہ ہیں, مگر یہ جو آپ کا زندگی گزارنے کا جو رویہ تھا نا, اس کے اندر سادگی جو ہے وہ آپ کو بے پناہ نمایاں نظر آتی ہے. جیسے اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی بھی تھی کہ وہ ایک مرتبہ آپ چٹائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کے جسم اطہر پر اس کے نشان پڑ گئے تھے, اور جس سے وہ بڑے خوبصورت پھر نعت کے شعر جو ہیں وہ, اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دیکھ کے. بھئی کوئی بھی جب اپنے کسی ہستی سے اس طرح سے محبت کرتا ہوگا, وہ یہی اس کی کیفیت ہوگی. جس پر پھر آقا نے کہا کہ بھئی اصل چیز تو آخرت کی اور وہ ہے, یہ دنیا کی چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں. اور جتنے آپ کے اصحاب تھے, آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, یہ مسلمانوں کا خاصہ رہا ہے. یہ سادگی, یہ فقر جو ہے, یہ الفقر و فخری, فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے. یہ آقا کی حدیث کا مفہوم ایگزیکٹ کہ فقر جو ہے, اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو فقر اور غربت الگ الگ چیزیں ہیں. غربت ایک الگ چیز ہے. فقر یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوتا ہے مگر آپ ایک سادگی اختیار کرتے ہیں یا آپ تقسیم کر دیتے ہیں. غربت بالکل ایک الگ چیز ہے. تو ایک طرف تو آپ اس طرح سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, مگر یہ پروٹوکول کے حوالے سے یا جو ہم بات کر رہے تھے نا, مگر آپ قوانین بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیا نے قوانین بنائے ہیں. اب دنیا میں بھی یہ سادگی پائی جاتی ہے. آپ اگر دیکھیں تو دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہیں, اور اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھیں جو شاہانہ رویہ ہے یا جو آمرانہ رویہ ہے ڈکٹیٹرز کا, وہاں آپ کو یہ چیزیں زیادہ ملیں گی. آپ جتنے ڈکٹیٹرز دیکھیں چونکہ, اور جتنے آپ شاہانہ رویے دیکھیں آپ, ان میں آپ کو موجودہ اگر آپ ابھی اس وقت بھی دوڑائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یار یہ ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کے یہاں تو ایک ڈکٹیٹر ایک طرح سے تو بادشاہ ہی ہوتا ہے نا, وہ یعنی کہ اور بادشاہ جو ہے وہ ایک طرح سے ڈکٹیٹر ہوتا ہے. اور وہ پھر دولت کا ارتکاز ہوتا چلا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بس نعوذ باللہ تو وہ خدا ہی ہوں اس خطے پہ, میں جس خطے پہ میری حکمرانی ہے. تو لوگوں کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہے, ان کے مال کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہے, اور اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا ہے وہ اور اس کا خانوادہ جو ہے. اب یہ آپ جو بادشاہوں کی جو مثالیں دیکھ لیں, آپ عامروں کی مثالیں دیکھ لیں, آپ کی روح کانپ جاتی ہے. نسبتاً جو آپ کو جہاں عوام الناس سے محبت کرنے والے حکمران ہیں, وہاں آپ کو ایک سادگی, ایک ہیومین جو بیہیویئر ہے وہ آپ کو پھر بھی نظر آتا ہے. آپ کو وہاں پہ بھی مسائل ہیں مگر پھر بھی آپ کو نظر آتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ قوانین کی شکل میں اس کو ڈھالتے ہیں. انہوں نے تربیت بھی کی ہے کہ بھئی بچوں کیوں بنانا بہت اچھی بات ہے,
قطار توڑنا اچھی بات نہیں ہے اور سادہ زندگی بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے ایک جینس چڑھاؤ اوپر ایک وہ پہنو اور کل کے لیے کیا روگی, یہ سب اچھی چیزیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حکمران کو یہ اجازت بھی نہیں دیتے ہیں کہ وہ غیر ضروری جناب آپ کو پاسبل نہیں ہے کہ وہ 4 ڈالے آگے رکھے ہوں 4 ڈالے پیچھے رکھے ہوں اور اس کے بعد وہ جا رہا ہو. وہ آپ ٹروڈو کو ہی دیکھ لیں, آپ دیگر لوگوں کو دیکھ لیں, تو وہ پھر ان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے. وہ کافی گرتی ہے تو وہ بڑھ کے اٹھا لیتا ہے. یہاں وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, او ہو جناب وہ ٹروڈو نے کافی گری تھی اس نے اٹھا لی. حالانکہ بھائی کیا ہو گیا یار اگر اٹھا لی اس نے, تو وہ ایک عام آدمی ہے, اس کی ذمہ داری ہے ایک, اس کو جیسے دوسری ذمہ داری ہیں ایسی وہ ذمہ داری ہے یار. تو وہ کافی گرے گی وہ اٹھا بھی لے گا. اور آپ دیکھا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کو کوئی بناوٹ نظر نہیں آ رہی تھی, وہ غالباً اس نے شاید صاف بھی کر دیا. اٹس ویری نیچرل, کیا ہے اس میں بھئی اٹھے گا تو آپ صاف کر دیں گے, اس میں کیا حرج ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ ذرا سا آفس میں بھی اگر آپ کی کوئی چائے یا کافی گر جائے اور اگر آپ وہ کرنے لگیں اور ذرا سا بھی اگر آپ کی وہاں پہ کوئی سے ہے تو 10 آدمی جو ہیں وہ آ جائیں گے. وہ یہ نہیں کریں گے زیادہ ٹیشو پڑھا دو, سر کر لو اگر اسی کر رہے ہو کی تہاڈی شان تے فرق پہ جانا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے یہاں, مگر انہوں نے باقاعدہ قوانین کا اس کو حصہ بنایا. تو وہ تربیت سے بھی لوگوں کو سیدھا رکھتے ہیں اور پھر قوانین سے بھی سیدھا رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بے شمار ان کے جو میرا اگر حافظہ کام کر رہا ہے تو کلنٹن کی بیٹی تھی یا کون تھی, ابھی یہ جو اسکاٹ لینڈ کا وہ بنا ہے اس کو بھی ٹکٹ ملا ہوا ہے میرا خیال ہے. کسی زمانے میں ملا تو خبر فوراً آ گئی کہ جناب وہ ٹکٹ ملا تھا کہ بھئی اس نے اوور سپیڈنگ کی ہوگی یا پارکنگ غلط کی ہوگی. تو کوئی بھی ہے وہ جناب اپنا اس کو وہ کر دیتے ہیں. میں بہت ساری خبریں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہرحال یہ روٹین ہے وہاں کی کسی بھی اہم بات. دیکھیں نا وہ نو ون از ابو دا لا, یہ ان کا بیسیکلی ان کی سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اوپر چلتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہی جو ہے یہ دین آپ کو سکھاتا ہے. دین کب سے آپ سے یہی کہہ رہا ہے. اور پھر اگین وہ جو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس کی انتہا جو ہے وہ وہی ہے جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا بی بی فاطمہ کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے مثال دیتے ہوئے, تو وہ کیا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے اوپر نہیں ہو سکتا. اب آپ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ہیں تو سوسائٹی آپ کو ایک برباد حالت میں ملتی ہے. نہیں تو انصاف اور قانون جو ہے تو بڑی, ایون اگر آپ ذرا سے غور کریں نا تو جو قدرت نے بھی جو نظام بنایا ہے اگر آپ دیکھیے تو اس نے کچھ قوانین بنا دی ہیں اور ان قوانین میں جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے وہ ہمیں اس کی نظر آتا ہے. دعائیں قبول ہوتی بھی نظر آتی ہیں, بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نے جو قوانین بنا دیے ہیں ان قوانین کے تحت جو بھی شخص جیسے بیہیو کرتا ہے وہی نتیجہ پاتا ہے. مطلب جو اس نے قوانین بنا دیے ہیں اگر آپ ان پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک چلیں گے تو زندگی دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں بچ جائیں گی. اور ان قوانین پر اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں جو اس نے بنا دیے تو وہ بھی آپ دیکھیے کہ اپنے قوانین سے انحراف کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اس نے ایک قانون بنا دیا کہ بھئی جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا. اب وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے, چونکہ اس نے قانون بنا دیا ہے کہ محنت کا میں پھل دوں گا, تو بھلے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی محنت کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں آگے نکل جاتا ہے. باقی پھر آخرت میں وہ اس کا معاملہ ہے اور اس خدا کا معاملہ ہے. آن دیٹ نوٹ ہمیں آئی تھنک بریک کی طرف جانا چاہیے, بٹ ہم آ کے اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. آلرائٹ, ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا ہم کیا بات کر رہے تھے دیکھو, بریک پہ جانے سے ایک تو ہم یہی قطار کی پروٹوکول کی سادگی کی اس کی ہم بات کر رہے تھے. دوسرے اگین جس بات پہ میں بار بار اصرار کرتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ کئی جیسے بچے ہوتے ہیں نا جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی سبجیکٹس انہیں پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ حساب میتھس کے حوالے سے بھی ان کی کھوپڑی کام کرے, ٹھیک ہے نا, بایو کی بھی انہیں کو سمجھ میں آئے, تاریخ کے ایک مضمون ہے اس کی بھی سمجھ میں آئے. چونکہ یہ ساری چیزیں ملا کے پھر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں زندگی میں, آپ بھلے آگے جا کے ڈاکٹر بن جائیں, آپ انجینئر بن جائیں, آپ شاعر بن جائیں, ٹھیک ہے نا, آپ سائنسدان بن جائیں, آپ یہ جو بروکریسی میں چلے جائیں, آپ فوٹوگرافر بن جائیں, کچھ بھی آپ بن جائیں نا, مگر یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کو ایک نتیجے پر پہنچنے میں جو بھی آپ کا شعبہ ہے فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں. اس میں کہیں ریاضی بھی کام آ رہی ہوتی ہے, اس میں کہیں کیمسٹری بھی کام آ رہی ہوتی ہے, کہیں فزکس بھی
آپ اس کو کوانٹم فزکس کو ویسے نہ سمجھیں جیسے کیا نام تھا اس کا, آئنسٹائن نے یا اسٹیون ہاکنگ نے سمجھا ہے, ٹھیک ہے نا, مگر کیوں اس میں کیا ہوا؟ مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا نہیں, اسٹیفن ہاکنگ نہیں, I know about Stephen Hawking, but I was like کہ تم نے کتاب نہیں پڑھی اس کی؟ theory of everything. ہاں نہیں, یار یہ تو مجھے سائنس تو اگلا پروگرام تو ہم تب کریں گے جب تم وہ پڑھ لو سائنس گے. میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں, وہ لٹریری حوالے سے بھی بڑی شاندار کتاب ہے, اس کا ایکسپریشن اور وہ تو یار یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے ویسے, ہاں مجھے اس کو تو حیران کر دیتی. اور سائنس تو آپ کو, مجھے یہ شوق جو ہے, خیر وہ لازم بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ, مگر وہ تو نیچر اور سائنس اور وہ تو آپ کو اتنا حیران کر دیتی ہے. ابھی یہ جو بلیک ہولز کے بارے میں جو نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تمہیں پتہ ہے؟ نہیں. زمین سے کہا جاتا ہے, میں چونکہ سائنس کا آدمی نہیں ہوں تو مجھے موٹی موٹی بات میرے ذہن میں نہیں آتی, باقی نکل جاتی ہے. ویسے سورج جو ہے وہ کوئی 109 گنا کہتے ہیں جی بڑا ہے, ٹھیک ہے, تو کئی ارب گنا زیادہ بڑے سائز کے بلیک ہول جو ہے وہ دریافت کیے انہوں نے, ٹھیک ہے. اور بلیک ہولز میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز وہاں جاتی ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو وہ جب آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ تو اتنی پراسراریت ہے, آنیسٹلی میں تمہیں ایک بات بتاؤں, اتنی پراسراریت ہے کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بس بندہ مطلب نکل لے. اللہ تعالیٰ زندگی دے, زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے, مگر اتنی پراسراریت ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ہے یار اس کے بعد. برمودا ٹرائنگل پہ بھی لائک مطلب وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہاں. ہے, ادھر ہی اویلیبل ہے. تو نہیں, مگر وہ تو ایک ایسے اسرار ہیں, ایسے راز ہیں, تو آپ تو حیران رہ جاتے ہیں. تو مجھے حیرت ہے کہ تم یعنی کہ سائنس فکشن آپ نہ پڑھیں, مگر یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں, یہ تو بڑی the only thing that fascinates me is کہ وہ لائک کسی اور پلانٹ پہ یا ہاں دیکھو نا, انجانی بستیوں کے بارے میں سوچنا اور ان کے بارے میں جو ایک پراسراریت ہے, جو ان کے بارے میں ایک تجسس ہے, وہ بے پناہ خوبصورت چیز ہے. وہ تو کبھی کبھی مجھے, حالانکہ میں لٹریچر کا آدمی ہوں, مجھے تو وہ اب عمر کے اس حصے میں وہ لٹریچر سے بھی, میں تو نہیں کہتا اوپر, لٹریچر کی ایک اپنی وہ ہے, اس سے زندگی کو, انسان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. مگر یہ جو سائنس کی ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پہ اب جو ہمارے اس ایرا میں ہوئی ہے, وہ تو اتنی یعنی کتنا فیسینیٹ کرتی ہے, اتنا کھینچتی ہے اپنی طرف, بالکل جیسے بلیک ہولز کھینچتے ہیں نا اس طرح سے, یعنی کہ روشنی کو کھینچ لیتے ہیں. وہ تو جو روشنی جاتی ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے وہاں جا کے. اچھا ہاں بلیک ہول میں, ٹھیک ہے. نہیں I mean sounds fascinating all of those things. ہاں تو وہ کیا ہے دیکھیں نا, تو کوئی چیز اگر زمین سے اربوں گنا بڑی ہے, جب اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی تو پھر بھی لائک oh now you know. I don't want to know تاکہ I can always wonder کہ پتہ نہیں کیا ہے. نہیں تمہاری تو شخصیت کی جو اچھی بات ہے وہ ہے ہی یہی کہ علم تو دیکھو نا, تجسس, جستجو, یہی تو آپ کو علم کی طرف لگی. اگر تجسس اور جستجو نہ ہوتی تو نہ امریکہ دریافت ہوا ہوتا, نہ ایگزامپل جو مجھے پتا چلا تھا کہ بارش کس طرح ہوتی ہے, was so sad کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا it was like اللہ کچھ کر رہے ہیں, like it was a fascinating thing in my head and then I found out کہ اس کی proper cycle ہوتی ہے, and I was just sad کہ وہ so like نہیں, لیکن پیچھے تو کہیں ایک ہی قوت ہے نا جو نظام کو چلا, وہ تو اس نے قوانین مقرر کر رکھے ہیں اس کے. ہاں بٹ مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں شاید وہ مجھے تمہاری اس سے بات کر کے یار بچپن کی کچھ چیزیں ہیں, کیا اچھی بات کسی نے کی. ویسے تو یوسفی صاحب کا جملہ ہے, مگر آج مجھے احساس ہوا تمہاری بات سن کے کہ اس کے اندر ایک درد بھی ہے. انہوں نے کہا بچوں کے اندر بس ایک یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو کچھ خواب جو ہے نا, کچھ معصومیتیں, کچھ باتیں شاید ہمیں نہیں پتہ لگنی چاہیے کبھی, ہے نا, اسپیشلی لائک سائنس ریلیٹڈ. نہیں لیکن مجھے تو بہت فیسینیٹ, جب مجھے پتہ چلا تھا کہ بارش ایسے ہوتی ہے, I was just so sad. اب تمہیں پتہ ہے بڑی انٹرسٹنگ بات, جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر یعنی کہ اگین میں چونکہ اس کی بہت سائنس کا آدمی نہیں ہوں, مگر پڑھتا اب چونکہ بہت ہوں میں اس وقت, سائنس کے کئی جرنلز بھی میں نے لگوا لیے ہیں, یہ وہ سارا جو بھی ہے, تو وہ تو مجھے موٹی موٹی بات میری کھوپڑی میں رہ جاتی ہے اور باقی نکل جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ مریخ پہ چلے جائیں یا دیگر پلینٹس ہیں, کہیں پہ دن جو ہے فرض کر لیجیے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہیں پہ سال جو ہے وہ 250 دن کا ہے, کہیں پہ اس طرح سے وہ کمی بیشی ہے. تو
آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص اگر 2 لوگ ہوں اور جب دنیا جس حساب سے بڑھ رہی ہے اور اگر 2 بھائی ہوں اور وہ یا 2 دوست ہوں ہم عمر ہوں اور ایک جو رہ رہا ہے فرض کر لیں مریخ پہ رہ رہا ہے کسی اور پلانٹ پہ رہ رہا ہے ایک زمین پہ رہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب سے 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد ایک کی عمر جو ہے وہ 35 سال ہوگی دوسرے کی 50 ہو چکی ہوگی. انٹرسٹیلر کا یہ ہاں پلاٹ وہ ہے بھی ہے نہیں ایسے ہی ہے وہ حقیقتاً ایسا ہی ہے. یہاں تک کہ یہ جو گریوٹی ہے یہ کہیں کہیں کم ہے. جیسے مریخ پہ چاند پہ آپ نے دیکھا وہ جم کر کے جا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اگر وہاں پہ مستقل کوئی رہے تو ایک خیال یہ ہے کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ وہاں پہ جو انسانوں کے قد ہوں گے اگر وہ انسان ہوئے یا جو بھی ہوئے وہاں ان کے قد جو ہیں وہ شاید یہاں پہ بسنے والے زمین پہ بسنے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے. ایلینز تو کتنا کہ ایکسائٹنگ ہوئے گا. ہاں زیادہ ہو سکتے ہیں اس لیے کہ وہ جو گریوٹی ہے جو کشش ثقل ہے اس نے کھینچ رکھا ہے وہ جو آپ کی بونز کی وہ ہے نا اس کو بھی کہیں نہ کہیں اس نے قابو کر رکھا ہے. اس طرح کے کچھ اس میں کچھ مفروضات ہیں کچھ حقیقتیں ہیں کہ اچھا بھی یوں ہوگا تو یوں ہوگا مگر بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جی. اور اس میں یہاں تک ہے کہ جو کچھ جو ایسٹروناٹس گئے تھے اس میں جیپنیز جو وہ تھے وہ جو کہ بہت عرصے تک رہا تو غالباً کوئی 1-8 انچ کا اس کی ہائٹ پہ فرق بھی پڑا. اس طرح کی بھی بات میں نے پڑھا. نو ہاں وہ زیادہ ہو گیا تھا وہاں جا کے. لیٹس گو. پتہ نہیں پر زیادہ ہو گیا تھا کہ کم ہو گیا تھا میں نے بتایا. تو مقصد یہ کہ دیکھا نا اب یہ ابھی تو لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ یہ صرف اس زمین پہ جس کو آپ ارتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر لوگوں نے ایک دوسرے کو جانا کہ نیلے پیلے کالے میں کسی اس کو تبصرے کے بغیر کہہ رہا ہوں چھوٹے قد کے بڑے قد کے لوگوں کو جانا. اب جب آپ کسی اور پلانٹ پہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیسی مخلوق سے آپ کا واسطہ پڑے. وہ پتہ نہیں بہت قداور ہو یا بہت پستہ قد ہو پتہ نہیں ان کے رنگ کیسے ہوں پتہ نہیں یہ رنگ جو ہمارے پاس ہیں جو اس وقت کیا خبر کہ نئے رنگ جو ہیں وہ دریافت ہوں نئے رنگ جو ہیں وہ ان سے پیدا ہوتے ہوں. آپ دیکھیں نا یہ جو مختلف طرح کی وہ آتے ہیں پتھر آتے ہیں ان میں بعض اوقات ایسے رنگ ہوتے ہیں جو آپ کو حیران کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کی بصارت کو نہیں ملے ہوتے آپ کی بینائی کو. تو کیا ہے میں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے. تو مجھے تو بہت فیسینیٹ کرتی بہت سائنس اور اس کا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے واقعی نہیں پڑھا یہ اس کو. نہیں مجھے بس I told you نا مجھے بس یہ ہے کہ I don't want to know کیونکہ پھر it takes away from the magic of some things just happening. نہیں اس کی ایک بیوٹی پتہ ہے کیا ہے. نو یہی تو ایک مزے کی بات ہے. یہ ایک لامحدود سفر ہے. وہ جیسے ہی آپ وہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. نہیں I'm sure کہ سائنس obviously سائنس پڑھنی چاہیے یہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی بٹ مجھے بس یہ تھا کہ I just remember کہ میں I think I was in 3rd grade اور وہ آپ کو سائیکل پڑھاتے ہیں and I was like oh my god یار میں آپ کو بتاؤں کلاؤڈس کے اوپر کوئی بیٹھ کے بارش نہیں پھینک رہا نیچے that's so sad. نہیں وہ تو اب آپ کی فیری ٹیلز جو ہیں وہ جب زندگی میں دم توڑتی ہیں. It wasn't a fairy tale, it was just میں نے بس سوچا تھا کہ اچھا بارش کس طرح ہوتی ہے تو میں نے کہا اچھا یہ this is the only explanation and اس کے بعد پھر مجھے اصل میں پتہ لگ گیا تھا and I thought نہیں اور یہ جو اچھے لکھنے والے ہیں نا اب ایون آپ آئنسٹائن کو بھی اگر آپ اس کی تحریریں دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو ایک لٹریری چونکہ ہوتے تو بڑے لوگ ہیں اور زندگی کا ایک شعور بھی ہوتا ہے تو لٹریری جملے یہ اسٹیفن ہاکنگ کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس قدر عمدہ تحریر ہے اور اتنا آپ کو اس کا لطف آتا ہے پڑھتے ہوئے کہ آپ کو نا بیک وقت سائنس اور لٹریچر دونوں کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی بیوٹی ہے سر. ہاں ٹھیک ہے شور بٹ آلسو میں نے نوٹس کیا جو لوگ سائنس لکھتے ہیں وہ اتنا جارگن ہیوی ہوتا ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو ریڈ. اس طرح مجھ سے سائنس فکشن نہیں پڑھی جاتی. نہیں ہارڈ ٹو ریڈ اینڈ جسٹ نارمل سائنس ایکسپلینیشن بکس بھی شرام بہت پڑھتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. نہیں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میں بھی اتنی تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی H2O جو بھول بھال گیا ہوں وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی. That I know basically نا میں اس کی بات نہیں کر رہا. ہائیڈروجن کے 2 molecules. ہاں مجھے یہ اتنی ٹیکنیکلٹیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی
میں تو کہہ رہا ہوں اس کو سطحی کہہ لو یا اس کا یہ جو پہلو ہے نا، اب جیسے بلیک ہولز کی میں بات کر رہا تھا، اس کے اندر روشنی کا چلے جانا، پھر اس کے اندر وہ جیسے اسٹیفن کہتا ہے کہ وہ اپنا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے اندر چیزیں جا سکتی ہیں، اس میں سے آپ نکل بھی سکتے ہیں. اب یہ جو سارا یہ جو پراسراریت ہے، یہ جو سارا معمہ ہے اور معاملہ ہے، یہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. اب اس کے اندر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ تو میرے بھی سر سے گزر جاتے ہیں. ہاں سو یو نو آئی ایم جسٹ لائک ٹھیک ہے، نہیں گڈ ٹو نہیں نو. تو بہت میں لائک کوئی آرٹیکل پڑھ لوں گی کہ اوہ ہم مارس پہ پہنچ گئے، مجھے یہ I'll be like good to know. اگر ہم پہلے پیکج دیکھائیں اور پھر اپنی بات کنٹینیو کریں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا اور یو ایس اے میں رمضان کس طرح سے منایا جاتا ہے. لیٹس ٹیک اے لک. بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے درمیان کینیڈا کے جنوب اور میکسیکو کے شمال میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے. اس کی 48 ریاستیں ہیں اور اس کا دارالحکومت واشنگٹن ہے. دوسری ریاست الاسکا ہے جسے کینیڈا امریکہ سے الگ کرتا ہے. رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی ریاست سمجھی جاتی ہے. جہاں تک ہوائی کا تعلق ہے، یہ بحر الکاہل کے وسط میں واقع جزائر ہیں جو 50 ریاستوں کی تعداد کو مکمل کرتے ہیں. ریاستوں میں بحیرہ کیریبین میں بہت سے میدان اور جزیرے ہیں. ریاست ہائے متحدہ کی آبادی تازہ ترین مردم شماری کے مطابق 316 ملین افراد پر مشتمل ہے. اسلام 16ویں صدی عیسوی میں مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیائی اسلامی ممالک میں تارکین وطن کے ذریعے پہنچا، جس کے بعد بہت سے مقامی امریکیوں نے اسلامی عقیدہ اختیار کیا. اس وقت امریکہ میں بہت سی اسلامی تنظیمیں اور فاؤنڈیشنز سرگرم عمل ہیں جو سماجی اور سیاسی سطح پر 80 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہیں، جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق واشنگٹن، بوسٹن، شکاگو، ہیوسٹن، فلوریڈا اور جنوبی علاقوں میں آباد ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ امریکی اور کینیڈین سوسائٹی کے لیے آسمانی مہمان سمجھا جاتا ہے. اگر دوسرے اسلامی ممالک سے اس کا موازنہ کیا جائے، تاہم دونوں ممالک کے مسلمان اس کا بہترین استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان المبارک میں دکانوں پر بہت سی اسلامی مصنوعات پیش کی جاتی ہیں. کچھ اشیاء خاص طور پر رمضان کے کھانوں کے لیے درآمد کی جاتی ہیں، جیسے مصالحے اور میٹھے کی مصنوعات یا میٹھی چیزیں بنانے والی اشیاء، گھریلو برتن اور کھجور وغیرہ. کچھ ریٹیل سٹورز مسلمانوں کے لیے رعایتی نرخوں پر کھانا فراہم کرنے کے لیے جگہیں بھی بناتے ہیں تاکہ کینیڈا کے غریب مسلمان بغیر کسی مشکل یا پریشانی کے روزہ رکھ سکیں، تاکہ انہیں اس مقدس مہینے میں کھانے پینے کی فکر نہ ہو. جیسا کہ اس مہینے کا خاص فوکس عبادت اور خدا سے قربت پر ہے. رمضان کا استقبال کرنے والے اذکار عربی میں بلند کیے جاتے ہیں اور سماجی یکجہتی کی ایک شکل کے طور پر کینیڈا کی مختلف کمپنیاں اپنے اوقات کار میں کمی کرتی ہیں. ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہر ریاست دوسری ریاست سے مختلف ہونے کے باوجود امریکی کمیونٹی عام طور پر رمضان کے مقدس مہینے کے ساتھ تعامل کرتی ہے. اس میں میڈیا بھی دلچسپی لیتا ہے اور رمضان کے روزوں کے کیلنڈر دیتا ہے، اور بہت سے ایسے مضامین تیار کیے جاتے ہیں جو ماہ رمضان کا تعارف کرواتے ہیں اور اس دوران ہونے والی عبادات کی شکل و صورت اور مختلف تقریبات کے ماحول کو بھی اجاگر کرتے ہیں. اگرچہ یہاں کی گلیوں میں سجاوٹ اور تقریبات کے واضح مظاہر دیکھنا ممکن نہیں، لیکن مسلمانوں کے گھر اس ماہ مقدس کی دلکشی کو روزمرہ کے نظام اور زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اس لیے ماہ مقدس کی شان کے مطابق گھروں کو صاف ستھرا اور ترتیب دیا جاتا ہے۔ گھروں کے کچن انواع و اقسام کے کھانے اور مٹھائیوں سے بھر جاتے ہیں جو خاندانوں کی ضروریات اور ان کی ترجیحات کو پورا کرتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں مسلمانوں کی تیاریاں ان جگہوں پر زیادہ واضح ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ وہ مرکزی اور چھوٹی مساجد، عارضی چیپل اور عبادت گاہوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کمیٹیاں مختلف طرح کی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ وہ علاقے کے مسلمانوں اور رضاکاروں کے ساتھ صفائی ستھرائی اور مذہبی تعلیمات اور پروگراموں کی منظم تیاری میں تعاون کرتی ہیں۔ وہاں کے لوگ مسلمانوں کا استقبال کرتے ہیں جو اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے ساتھ نماز اور عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ان مساجد میں سب سے آگے میشیگن کے شہر ڈیئربورن میں واقع اسلامی مرکز کی مسجد ہے۔ یہ شمالی امریکہ اور امریکہ کی سب سے بڑی مسجد ہے اور قدیم ترین مسجد ہے۔ شمالی امریکہ ایک ایسا بر اعظم ہے جو مذہبی اور ثقافتی تنوع سے مالا مال ہے اور بہت سی برادریوں کے لیے معاون ہے جو دنیا کے تمام ممالک سے اس میں ہجرت کر کے آئی ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان روزمرہ کی زندگی کی مماثلت دونوں ممالک کے مسلمانوں کے لیے خاندانوں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا ایک غیر معمولی موقع ہے۔ مغرب کی نماز کے وقت لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی مسلمان ملے گا جو تنہا روزہ افطار کرے۔ وہ دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں افطار کو ترجیح دیتے ہیں جو اپنے ساتھ گھر کا کھانا لاتے ہیں۔ وہ جوس، کھجور اور روایتی پکوان کھا کر اپنا روزہ افطار کرتے ہیں جنہیں بہت سے مسلمان اپنے دلوں میں عزیز رکھتے ہیں۔ وہ پکوان جو اکثر مشرقی اور ایشیائی سے لے کر ہندوستانی اور پاکستانی تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی کھانے بھی پیش کیے جاتے ہیں جن کے لوگ عادی ہیں۔ تاہم یہاں رمضان کا دسترخوان مشرقی مٹھائیوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو عام طور پر گھروں میں بنائی جاتی ہیں۔ مختلف ممالک کے درمیان ماہ مقدس سے متعلق ظہور یا اعلان کا فرق رمضان المبارک کی حقیقت اور اس کے نظم و ضبط کے انسانی جوہر کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام لوگوں کو صبر اور سختیوں کا عادی بناتا ہے، ہمدردی کو فروغ دیتا ہے، ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لہٰذا امریکہ اور کینیڈا کے مسلمان اسلامی اداروں کو خیرات اور عطیات دینے کی کوشش کرتے ہیں جو غریبوں میں امداد کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر غریبوں کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ مفت کھلی ضیافتیں یا رحم و کرم کی میزیں جو کئی ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا اہتمام مسلم طلبہ یا اسلامی مراکز اور خیراتی ادارے کرتے ہیں جو سماجی یکجہتی کی ایک شکل ہے۔ یہ ضیافتیں سب کے لیے عام ہیں، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان سب شریک ہو سکتے ہیں۔ اس ضیافت کے بعد سیمینار اور مکالمات ہوتے ہیں جس میں وہ اسلامی عقیدے کی رواداری کی تعلیمات سیکھتے ہیں اور اپنی برادری کے باقی افراد تک سماجی رابطوں کو بڑھاتے ہیں۔ بہت سے ریاستی گورنر افطار کے اجتماعات کا بھی اہتمام کرتے ہیں جن میں مسلمانوں اور معاشرے کے دیگر افراد کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اس سے آبادی میں یکجہتی اور ہم آہنگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ افراد مساجد کے گرد رہنے والوں کے لیے کھجوروں کی تقسیم کا آغاز کرتے ہیں۔ نیک اعمال پورے مقدس مہینے میں جاری رہتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کی اخلاقیات کی خصوصیت ہے کہ چاہے وہ جہاں بھی ہوں۔ افطار کے بعد امریکہ اور کینیڈا کے مسلمان نماز تراویح ادا کرنے کے لیے ان مساجد کا رخ کرتے ہیں جو مومنین سے بھری ہوتی ہیں۔ ریاستوں اور علاقوں میں پارکنگ کی جگہیں بہت سی کاروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ دور دراز سے آتے ہیں تاکہ وہ گروہوں میں شامل ہو کر عبادات پر عمل کرنے اور عبادت کے جذبے میں مگن رہنے کا موقع حاصل کریں۔ مسلم کمیونٹیز کے مذہبی سوالات کے جوابات دینے کے لیے مذہبی سیمینارز اور لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ بیرون ملک سے بھی علماء کو اور اماموں کو مدعو کرتے ہیں۔ مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے باوجود وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ سب اسلام کے عقیدے کے تحت متحد ہیں۔
عید الفطر کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے مسلمانوں کے لیے ایک مقبول تہوار ہے۔ اس روز چھٹی ہوتی ہے۔ بہت سے شاپنگ سینٹرز اور مالز کھانے کی مصنوعات فروخت کرتے ہیں جو عام طور پر مٹھائیاں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ مسلم نئے کپڑے خریدتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے استقبال کے لیے گھر کو سجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر اس مہینے کی پیش کردہ خوبصورتی سے لطف اندوز ہو کر اپنے آبائی ممالک کی ثقافت کو دہراتے ہیں۔ اور ویلکم بیک۔ آپ نے دیکھا کہ کینیڈا اور USA میں رمضان کس طرح سے منایا جاتا ہے، ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہو۔ یہ تھا آج کا شو۔ ہماری کانورسیشن ابھی رہتی ہے تو وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔